بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ایمان افروز، دلوں کو سکون دینے والی، گھروں میں محبت پیدا کرنے والی اور رشتوں کو مضبوط بنانے والی گفتگو ہر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو اگر واقعی زندگی میں اپنا لیا جائے تو گھر کے حالات بدل سکتے ہیں، دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے، اولاد کی تربیت بہتر ہو سکتی ہے، رزق میں برکت آ سکتی ہے اور گھر واقعی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ اور وہ موضوع ہے صبح اٹھتے ہی جو شوہر اپنی بیوی کے ساتھ 5 اچھے کام کرتا ہے اس کا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ گھر صرف اینٹوں اور سیمنٹ سے نہیں بنتا، بلکہ محبت، احترام، دعا، صبر، نرمی برداشت اور اچھے اخلاق سے بنتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا گھر، مہنگا سامان اور زیادہ پیسہ ہی خوشی کی ضمانت ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض چھوٹے چھوٹے گھروں میں سکون، محبت اور برکت ایسی ہوتی ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، جبکہ بعض بڑے بڑے محلوں میں بھی بے سکونی، جھگڑے، نفرتیں اور دلوں کی دوریاں ہوتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کا مقصد ہی سکون رکھا، مگر افسوس آج کتنے گھروں میں صبح کا آغاز مسکراہٹ اور سلام سے نہیں بلکہ غصے، شکایت، تلخی اور خاموشی سے ہوتا ہے۔ بعض شوہر صبح اٹھتے ہی موبائل پکڑ لیتے ہیں، بعض غصے میں بات کرتے ہیں، بعض بیوی کو اہمیت نہیں دیتے۔ حالانکہ اگر دن کے آغاز میں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ چند چھوٹے مگر عظیم اسلامی اعمال اپنا لے تو پورا گھر بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلا عظیم عمل جو ایک شوہر کو صبح اٹھتے ہی کرنا چاہیے وہ ہے محبت، سلام اور مسکراہٹ کے ساتھ دن کا آغاز کرنا۔ یاد رکھیے، عورت کے دل کو دولت سے زیادہ عزت، محبت اور اچھے الفاظ خوش کرتے ہیں۔ افسوس بعض مرد باہر والوں سے ہنس ہنس کر بات کرتے ہیں مگر اپنی بیوی سے سخت لہجے میں گفتگو کرتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہی چہرے پر غصہ، باتوں میں تلخی اور رویے میں بے رخی ہوتی ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ نہایت نرمی اور محبت سے پیش آتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، اگر شوہر صبح اٹھ کر صرف ایک مسکراہٹ دے دے، محبت سے سلام کر لے،
حال پوچھ لے، ایک اچھا لفظ کہہ دے تو عورت کے دل میں کتنی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ بعض عورتیں صرف اس لیے خاموش رہتی ہیں کیونکہ ان کے دل کو عزت اور محبت کے دو بول نہیں ملتے، دو لفظ نہیں ملتی، دو الفاظ نہیں ملتے۔ یاد رکھیے، ایک پیارا سا لفظ کبھی کبھی وہ کام کر دیتا ہے جو بڑی بڑی چیزیں بھی نہیں کرتی۔ اگر شوہر صبح اٹھ کر کہے السلام علیکم، آپ کیسی ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو گھر کی فضا بدلنے لگتی ہے، محبت بڑھنے لگتی ہے اور عورت کے دل سے شوہر کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، کیونکہ عورت کو صرف خرچہ نہیں چاہیے بلکہ توجہ، عزت اور احساس بھی چاہیے۔ دوسرا عظیم عمل جو ایک شوہر کو اپنانا چاہیے وہ ہے اپنی بیوی کو نماز اور دعا کی طرف محبت سے بلانا۔ ناظرین یاد رکھیے، جس گھر میں فجر کی نماز قائم ہو جائے، اللہ کا ذکر ہونے لگے، قرآن کی آواز آنے لگے، وہاں رحمت خود چل کر آتی ہے۔ شیطان ایسے گھروں سے بھاگتا ہے۔ افسوس، آج بعض لوگ خود نماز پڑھ لیتے ہیں مگر اپنی بیوی اور بچوں کی فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات کو اٹھے، نماز پڑھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے۔ ذرا تصور کیجئے کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ شوہر محبت سے کہے اٹھیے، نماز کا وقت ہو گیا، آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، نہ غصہ، نہ ڈانٹ، نہ سختی، بلکہ نرمی اور محبت، کیونکہ دین سختی سے نہیں بلکہ محبت سے دل میں اترتا ہے۔ بعض شوہر بیوی کو صرف دنیاوی کاموں کے لیے یاد کرتے ہیں مگر دین کے لیے نہیں۔ حالانکہ قیامت کے دن شوہر سے اس کے گھر والوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر شوہر صبح اٹھ کر اپنی بیوی کے لیے دعا کرے یا اللہ میری بیوی کو صحت، ایمان، سکون اور خوشی عطا فرما، تو یہ دعا گھر میں محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ بعض گھر صرف اس لیے ٹوٹنے لگتے ہیں کیونکہ ان میں دعا ختم ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا ذکر کم ہو جاتا ہے، جبکہ جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں رحمت ضرور آتی ہے، اترتی ہے۔ تیسرا عظیم عمل جو شوہر کو صبح اٹھتے ہی اپنانا چاہیے وہ ہے نرم لہجہ، اچھے اخلاق اور عزت کے ساتھ گفتگو کرنا۔ محترم دوستو، یاد رکھیے عورت کا دل بہت نازک ہوتا ہے، بعض اوقات شوہر کا ایک سخت لفظ برسوں تک عورت کے دل میں زخم بن کر رہ جاتا ہے۔ افسوس، بعض مرد دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کر بات کرتے ہیں، باہر والوں سے احترام سے پیش آتے ہیں مگر گھر آ کر سب سے زیادہ سختی اپنی بیوی پر کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہو۔ ناظرین ذرا سوچئے، اسلام نے اچھے شوہر کی پہچان کیا بتائی؟ نہ مال، نہ دولت، نہ طاقت، بلکہ بیوی کے ساتھ حسن اخلاق۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی محنت کی تعریف کرے، اس کے جذبات سب کو سمجھے، نرمی سے بات کرے
شکایت کے بجائے محبت اختیار کرے تو گھر میں سکون پیدا ہوتا ہے، اولاد بھی اچھے اخلاق سیکھتی ہے، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو گھر پہ دیکھتے ہیں۔ اگر بچہ اپنے باپ کو ماں کی عزت کرتے دیکھے گا تو وہ بھی بڑا ہو کر عورتوں کی عزت کرے گا، مگر اگر بچہ ہر روز جھگڑے، غصہ اور بے عزتی دیکھے گا تو اس پر بھی برا اثر پڑے گا۔ اس لیے شوہر کو چاہیے کہ صبح کے وقت اچھے الفاظ سے دن کا آغاز کرے، کیونکہ صبح کا ماحول پورے دن پر اثر ڈالتا ہے۔ اور ناظرین، چوتھا عظیم عمل جو ایک شوہر کو صبح اٹھتے ہی اپنی بیوی کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے وہ ہے گھر کے کاموں میں تعاون اور بیوی کی تھکن کو سمجھنا۔ افسوس، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا مرد کی شان کے خلاف ہے، حالانکہ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو دیکھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کاموں میں مدد فرمایا کرتے تھے، اپنے کپڑے خود درست کر لیتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے، اور نماز کا وقت ہوتا تو مسجد تشریف لے جاتے۔ سبحان اللہ! ذرا غور کیجئے، پوری امت کے نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس دین کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی، وہ بھی گھر والوں کی مدد فرماتے تھے۔ تو آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی تھکن کو سمجھ لے، کبھی پانی دے دے، کبھی بچوں کو سنبھال لے، کبھی پیار سے پوچھ لے آپ تھک گئی ہیں، تو اس میں شرمندگی کیسی، بلکہ یہ تو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، عورت بھی انسان ہے، وہ بھی تھکتی ہے، وہ بھی عزت، محبت اور احساس چاہتی ہے۔ بعض عورتیں صبح سے رات تک گھر، بچوں، کھانا، صفائی اور ہر ذمہ داری میں لگی رہتی ہیں، مگر ان کی محنت کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اگر شوہر صرف اتنا کہہ دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ بہت محنت کرتی ہیں، تو عورت کے دل میں محبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، وہ دل سے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہے اور گھر کی فضا نرم ہو جاتی ہے۔ بعض گھروں میں صرف اس لیے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ شوہر سمجھتا ہے کہ بیوی کا کام صرف خدمت کرنا ہے، جبکہ اسلام نے میاں بیوی کے تعلق کو رحم، محبت اور تعاون کا رشتہ بنایا ہے۔ ناظرین محترم، پانچواں اور نہایت اہم عمل یہ ہے کہ شوہر صبح اٹھتے ہی رزق حلال، دعا اور نیک نیت کے ساتھ دن کا آغاز کرے۔ آج کتنے لوگ صبح اٹھتے ہی موبائل، دنیا کے کاروبار، پیسے اور مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ایک نیک شوہر وہ ہے جو صبح اٹھ کر یہ نیت کرے کہ یا اللہ، آج میں حلال رزق کماؤں گا، اپنے گھر والوں کے لیے آسانی بنوں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اپنی بیوی کے ساتھ محبت، صبر اور نرمی سے پیش آؤں گا اور اپنے گھر کو رحمت والا گھر بناؤں گا۔ یاد رکھیے، صرف پیسہ گھر کو جنت نہیں بناتا۔ بعض گھروں میں دولت بہت ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔
جبکہ بعض غریب گھروں میں محبت، دعا، قناعت اور رحمت ایسی ہوتی ہے کہ دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل دولت دل کا سکون ہے، اور سکون صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ ناظرین کرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عورت صرف کھانے، کپڑے اور خرچے کا نام نہیں، عورت جذبات رکھتی ہے، احساس رکھتی ہے، محبت چاہتی ہے، عزت چاہتی ہے۔ اگر شوہر صبح کے وقت اچھے اخلاق، سلام، دعا، عزت، نماز اور نرمی کے ساتھ دن کا آغاز کرے تو آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلنے لگتے ہیں، دلوں کی دوریاں ختم ہونے لگتی ہے، لڑائیاں کم ہونے لگتی ہیں، بچوں پر اچھا اثر پڑنے لگتا ہے، کیونکہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے ماں باپ میں دیکھتے ہیں۔ اگر شوہر اپنی بیوی کی عزت کرے گا تو اولاد بھی عزت سیکھے گی۔ اگر شوہر غصہ، چیخنا اور بے عزتی کرے گا تو گھر میں سکون ختم ہونے لگے گا۔ افسوس، آج کتنے ہی شوہر صرف باہر والوں کے لیے اچھے ہیں، دوستوں کے لیے نرم ہیں، مگر گھر والوں کے لیے سخت ہیں۔ حالانکہ اصل نیکی گھر سے شروع ہوتی ہے، اصل اخلاق گھر میں نظر آتے ہیں، اصل صبر گھر والوں کے ساتھ معلوم ہوتا ہے، اور اصل محبت وہ ہے جو انسان اپنے شریک حیات کے ساتھ کرے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے، اگر شوہر بیوی کے دل کو خوش رکھے، اس کی عزت کرے، اس کے لیے دعا کرے، اس کی کمزوریوں کو برداشت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے بندے سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ ظلم، سختی اور تکبر کبھی گھر کو جنت نہیں بنا سکتا۔ گھر کو جنت بنانے کے لیے محبت، نرمی، دعا، صبر، حسن اخلاق، رزق حلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں، سکون نہیں، ہر وقت لڑائی رہتی ہے، تو ذرا اپنے رویوں کو بدلیے، صبح سلام سے آغاز کیجیے، نماز کا ماحول بنائیے، بیوی کی عزت کیجیے، اس کی تعریف کیجیے، اس کی مدد کیجیے اور دل سے دعا کیجیے۔ یقین جانیے حالات بدلنے لگیں گے، کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں محبت ہو، جہاں عزت ہو، وہاں رحمت ضرور نازل ہوتی ہے، اور جہاں غصہ، بے عزتی، بد زبانی اور غرور ہو، وہاں سکون اڑ جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ، تمام شوہروں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، محبت، نرمی، صبر اور اچھے اخلاق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں سکون، برکت، رحمت اور محبت نازل فرما۔ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا فرما، نفرتوں کو ختم فرما، اولاد کو نیک، صالح، فرما بردار اور دیندار بنا، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمارے گھروں کو دنیا میں جنت کا نمونہ اور آخرت میں جنت الفردوس کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ پیارے ناظرین، اگر آج کی یہ ایمان افروز گفتگو آپ کے دل کو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ ہر شوہر اور ہر گھر تک یہ خوبصورت پیغام پہنچ سکے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.